بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک 2 تسبیح پڑھ لو، ہر حاجت پوری ہوگی، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی۔ سب لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی اتنی تاثیر ہوگی کہ اگر ایک بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار الگ کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ ناظرین، ہماری تو زیادہ حاجتیں ہی نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ضروریات نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ عمل بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی اپنی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، کیونکہ پیارے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک اور اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ پیارے عزیز دوستو، اگر انسان چاہے تو اس مہینے میں ایک چھوٹا سا کام کر کے اپنی تمام زندگی کی پریشانیوں کو، تمام الجھنوں کو، تمام تکلیفوں کو اور تمام طرح کے رنج و غم کو ختم کروا سکتا ہے، بس اسے ختم کروانے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ پیارے عزیز دوستو، اس ماہ مبارک میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اس وظیفے کو، اس عمل کو صرف ایک مرتبہ کر لیں گے، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کے تمام ڈر، آپ کا تمام خوف، تمام جادو، آپ کے اوپر سے تمام بندشیں اور آپ کے اوپر سے تمام بیماریاں ہٹ جائیں گی، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا، عظمتوں والا اور عزتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب، ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک شے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا زیادہ برکتوں والا ہے۔ اب اللہ کا بڑا احسان ہے، اس مہینے میں ہم زندہ ہیں، یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، تو ہمیں چاہیے اس مبارک مہینے میں یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ کر کے ہم اور آپ اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام حاجتوں کو پورا کر لیں، اپنے تمام دکھوں کو ختم کر لیں، اپنے تمام طرح کے جتنے بھی ہماری اوپر مصیبتیں ہیں، مصیبتوں کو ختم کر لیں۔ جو بندہ اس عمل کو یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کرتا ہے، اگر یہ ویڈیو آپ 12 ربیع الاول کے بعد دیکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اس عمل کو ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ جو وقت آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کا آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اور جیسا میں کہوں گا، آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ صرف 2 دن کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو ایک دن عشاء کے بعد کر سکتے ہیں اور دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ اس عمل کے لیے آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے اگر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب کو بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کیجیے گا۔ آپ کوشش کریں کہ کسی کو بتائے بغیر کسی تنہائی والی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں، تو انشاءاللہ مزید فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، اور پھر ایک جائے نماز لے لینا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ قبلے کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا، قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھنا ہے۔
سب سے پہلے ہم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ شیطان سے مراد جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، مجھے دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مجھے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، مجھے پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، میں ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے، بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم نماز کے وقت نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہو آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یاد رہے کہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔